آج ان کو جوتیاں ہی نہیں پڑیں گی، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ یہ جا کے دیکھیں ذرا، جا کے دیکھیں، دولت بے شک لٹائیں، لوگ پیسے بھی لیں گے، گاڑیوں پہ بھی سوار ہوں گے، ان کو وہی کام کریں گے جو 70 میں بھٹو کے لوگوں نے کیا تھا۔ یار دھرتی ماں سے پیار کرو، دھرتی ماں کو لوٹنے والے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جوتی پالش کرنے میں یہ چمکانے کے جتنے مہارت رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی تو وہاں کہیں بیچاری آتی نہیں ہے، اس لیے اب پیپلز پارٹی نے بھی چیخنا شروع کر دیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ آپ ہمیشہ جو ہے اپنا جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر جوائن کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو بھی پارٹی آپ جوائن کریں گے اعتزاز احسن صاحب بھی ہوں گے؟ ابھی اعتزاز احسن ساتھ ہی تھا، یہ ادھر ہی کھڑا ہوا تھا۔ ابھی وہ ذرا چونکہ بالکل اب یہی کہہ رہے ہیں، رات سفر کر کے لمبا ہے اور دھند اتنی تھی، پتہ نہیں گھوماتے رہی ہے وہ گاڑی والا۔ اگلا سیاسی سفر، سیاسی سفر ہمارا اکٹھے ہی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے آپ نے سن ہی لیا ہوگا، اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس سے بھٹو والا کیس نہیں کرنے دیا گیا، اس کو کہا گیا کہ تم سپریم کورٹ میں آنا بھی نہیں۔ تو اگر وہ میرا ساتھ نہیں کرتا، اور پھر بھی وہ ایک ہمارا چھوٹی سی تو میں مثال سناؤں، ہمارے ایک دیہاتی میرے علاقے کا یہ ہے، وہ غریب تھا، کھوسوں میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں، جو کھوسوں میں کمی بھی رہتا ہے تو وہ بھی کھوسا ہی کہتا ہے، دیکھیں کوئی کمی شمی نہیں ہوتا ہے سب، لیکن محنت کش تھا وہ سعودی عرب چلا گیا۔ سعودی عرب چلا گیا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہاں مزدوری کرنے والے کو وہاں مزدوری ملتی ہے بہت زیادہ، وہ امیر ہو گیا، پیسہ آ گیا، اس نے جو ہے اپنا کاروبار چھوٹا موٹا بنا لیا، بیٹے کو پڑھا دیا، اس نے گاڑی واڑی لے کے دے دی، وہ پھر اسی ذمہ دار کے پاس آیا اور اس کے کہتا ہے سائیں اللہ بڑا بھاگ دیتے جناب دی چور ٹکر کھاندیا سے آپ کے روٹیاں کھاتے تھے، آپ ہمیں آپ کے غلام تھے، اب اللہ نے عزت دے دی ہے، میں نے آ کے پراپرٹی بھی خرید لی ہے، گھر بھی اپنا خرید لیا ہے، گاڑی بھی ہے، بیٹا بھی پڑھ گیا ہے، تو میں نے کہا کہ بیٹے کو آپ کی فرزندی میں دوں۔ اس نے کہا اچھا، بلائے ملازم کو بلایا، مار مار کے جب اسے گرا دیا زمین سے اٹھ کے، تو پھر ایسے اپنے کپڑے شپڑے صاف کر کے کہتا ہے ہائے صحیح موڑ میں کوئی انکار سمجھا۔ اس نے کہا اس کو اور مارو، اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو اگر اعتزاز کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے اور وہ چپکے رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پیپل پارٹی اپنے آپ کو بہت جمہوری پارٹی کہتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اعتزاز احسن کے ساتھ کیا گیا وہ صحیح ہے؟ لیکن کسی کے ساتھ بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ ویسے جمہوریت نام کی جو ہے یہ پارٹیوں میں کوئی جمہوریت والی بات نہیں ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کی تو جمہوریت تھی ہی رانی شہید بے نظیر بھٹو، اور کچھ عرصہ اس کے بعد جو ہے بعد میں تو پھر اب جو ایک پاور پالیٹکس ہے، اب پاور پالیٹکس، پیپلز پالیٹکس ختم ہو گئی ہے ان میں۔ بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتے ہیں، عوام کا ایک جم غفیر ہوتا تھا جس کو لیڈ کرتے تھے وہ بے نظیر بھٹو پیپلز، میں نے تو ساتھ کیا ہے، میرے گھر رہتی تھی، پیپلز پالیٹکس کرتی تھی، اور جب جلسے میں کہتی تھی اور بتاؤ مرو گے مریں گے، لڑو گے لڑیں گے، وہ لوگوں کا ایک جم غفیر ان کے ساتھ لبیک کہتا تھا بہت سارا۔ اب ہے پاور پالیٹکس۔ پاور پالیٹکس پہلے تھی الیکٹیبلز کی، بھٹو نے ختم کیا تھا 1970 میں، اس نے کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تھی تو وہ بھی بن گیا تھا، اور بھٹو کے ساتھ کوئی امیر آدمی، کوئی سرمایہ دار، کوئی جاگیردار، کوئی گدی نشین نہیں تھا، اور کہتے تھے لوفران دی پارٹی ہے، یا ایسے عام لوگ تھے بھٹو کے ساتھ، اور وہ سارے الیکٹ ہو گئے تھے۔ آج پھر وہ حال ہے کہ علیم خان اینڈ کمپنی ہے، یا وہ ترین اینڈ کمپنی ہے، یا کھٹک اینڈ کمپنی ہے، جو بھی کنگز پارٹی سے بن کے بنائے ہیں انہوں نے، یہ الیکٹیبل، سو کالڈ الیکٹیبل، یہ ہے پاور پالیٹکس۔ اور الیکٹیبل کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹا موٹا ڈاکو ہوتا ہے، جو بڑا ڈاکو ہوتا ہے وہ اور زیادہ عزت دار ہو جاتا ہے، جو اس سے بڑا ڈاکو ہے وہ اور زیادہ ہوتا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ یہ ہے الیکٹیبل، بدماش ہو، تکڑا ہو، پیسہ ہے، وہ لوٹو جی، اس نے 50 لاکھ 50 کروڑ لگایا ہے، اور پھر اس کے بعد اربوں روپے کمایا ہے اس نے، وہ اب بن گیا، لیڈر بن گیا، وہ الیکٹیبل ہو گیا۔ یہ ہے پاور پالیٹکس۔
بھٹو نے ختم کر دی تھی، آج عمران نے ختم کر دی. آج ان کو جوتیاں ہی نہیں پڑیں گی، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ جا کے دیکھیں ذرا، جا کے دیکھیں. دولت بے شک لٹائیں، لوگ پیسے بھی لیں گے، گاڑیوں پہ بھی سوار ہوں گے، ان کو وہی کام کریں گے جو 70 میں بھٹو کے لوگوں نے کیا تھا. ان کی سائیکلیں تھیں، ان کے کیمپ نہیں تھے، وہ دوسرے کے کیمپ سے جاتے تھے، دوسروں کے کھانے کھا کر جاتے تھے، دوسروں کے ٹرانسپورٹیشن پہ جاتے تھے، تھک کر کے تلوار پہ ٹھپا لگاتے تھے. اب یہ بلے پہ جا کے اس طرح سے عوام جو ہے آپ کو ٹھوک کر وہاں ووٹ دے گی، کیونکہ وہاں تو کوئی نہیں آپ کو روک سکتا. تو اس لیے اب پھر وہ پاور پالیٹکس کو جو ہے نا، جو یہ پڑھے ہیں وہ پاور پالیٹکس کو یہ دفن کر دیں گے. تو پاور پالیٹکس ہے اب وہ کر رہی ہے. پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی پاور پالیٹکس میں پڑ گئی ہیں. سر آخری پاور پالیٹکس بھٹو کی نہیں تھی، معاف کیجیے گا، ہمارے جیسا جو کارکن ہے، جو بندہ ہے جس نے ساری زندگی 50 سال، بے نظیر بھٹو جنہوں نے جان تک دے دی لیکن سرنڈر نہیں کیا ہے، ان کے آگے اب تو سرنڈر، ٹوٹل سرنڈر ہے. لیکن اس سرنڈر میں ان کا تو مقابلہ کر ہی کوئی نہیں سکتا پاور پالیٹکس میں شریفوں کا. اور جوتی پالش کرنے میں یہ چمکانے کے جتنے مہارت رکھتے ہیں پیپلز پارٹی تو وہاں کہیں بیچاری آتی نہیں ہے. اس لیے اب پیپلز پارٹی نے بھی چیخنا شروع کر دیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لطیف بوسا کو عمران خان نے درخواست کی ہے کہ وہ نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑیں. آپ نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنا پسند کریں گے یا اپنے آبائی علاقے ڈی جی خان سے الیکشن لڑیں گے؟ ابھی تو میں نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے، ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. آپ کی دونوں باتیں ٹھیک ہے، تو ابھی میں نے کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا. میرا کوئی نواز شریف سے ذاتی نہیں ہے. نہیں معاف، ہاں مجھے پتہ ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ میری کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہے. یار دھرتی ماں سے پیار کرو، دھرتی ماں کو لوٹنے والے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر مجھے الیکشن لڑنا پڑے ایسے شخص کے خلاف تو میں بالکل عوام کی خاطر، جمہور کی خاطر، ملک کی خاطر یہ بھی کر لوں گا. لیکن ایسی کوئی ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا.